جائے۔ میرے کریم رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کن کن کمالات سے نوازا، اس بات کو ان روایات سے سمجھیے۔ ام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن عام بچوں سے بالکل الگ تھا۔ مثال کے طور پر عام بچے کو جب بھی پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو بچہ بتاتا نہیں ہے کہ میں پیشاب کرنے والا ہوں، فوراً کر دیتا ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، ماں کے ساتھ لیٹا ہوا ہو، دودھ پی رہا ہو، نیند میں ہو، پیشاب کر دے گا۔ چھوٹا بچہ ہے، بتانے کے قابل نہیں ہے، مگر فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال کی مبارک عمر میں اس طرح کبھی بھی نہیں کیا۔ ہر پورے مکمل 2 سال ام حلیمہ فرماتی ہے وقت پر میرے آقا علیہ السلام پیشاب فرماتے تھے۔ ایسا نہیں جب آیا پیشاب کر دیا، مخصوص وقت تھا، ٹائم تھا، صبح دوپہر شام۔ فرماتی میں سمجھ جاتی تھی کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب فرمانے کا وقت ہے تو میں سرکار کے قریب پہنچ جاتی۔ کبھی بھی بغیر وقت کے آقا علیہ السلام نے پیشاب نہیں فرمایا، بلکہ مخصوص وقت میں حضور پیشاب فرماتے تھے۔ دوسری خصوصیت فرماتی ہے جب سرکار کو میں جھولے میں جھلاتی تو جھولا دیتی اور حضور کی نعتیں پڑھتی، حضور کو نعتیں سناتی، حضور کی تعریف کرتی، ثنا بیان کرتی۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتی اور میری توجہ حضور کی طرف نہ رہتی، جیسے عام ماں کرتی ہے، مثال کے طور پر کھانا بھی پکا رہی ہے، اب بچے کو جھولا بھی دے رہی ہے، اب ظاہر ہے کھانا بھی دیکھنا ہے، روٹی بھی دیکھنی ہے، بچے کو بھی سنبھالنا ہے۔ کبھی کبھی توجہ وہاں زیادہ دیر ہو جاتی ہے، بچے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو ام حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ کبھی میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ نہ رہتی تو فرماتی ہیں جب میں واپس آتی تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جھولا اسی طرح جھول رہا ہوتا۔ کون جھلاتا تھا؟ جب میرے آقا بڑے ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں پیش کی گئیں تو آقا فرماتے ہیں جب میں رونے کا ارادہ کرتا تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا، فرماتا جاؤ میرے محبوب رونے نہ پائے، میں رونے کا ارادہ کرتا، رب کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ فرشتوں کو بھیجتا اور جب دیکھتے فرشتے کہ اب اماں حلیمہ میری ماں مصروف ہے تو فرشتے میرے جھولے کو جھلاتے تھے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے کئی واقعات ایسے بھی ہوئے کہ میں جھولا جھلانے کے بعد حضور کو سلا کر گئی مگر آقا سوئے نہیں، اور جب مجھے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر توجہ وہاں پر جاتی اور کافی دیر کے بعد آتے تو کئی دفعہ میں نے دیکھا آقا علیہ السلام جھولے میں ہوتے اور چاند سے کھیل رہے ہوتے تھے۔ سرکار اپنی مبارک انگلی کو دائیں طرف ہلاتے تو چاند ادھر جھک جاتا، بائیں طرف ہلاتے تو چاند ادھر جھک جاتا، جدھر جدھر آقا انگلی کا اشارہ کرتے فرمایا چاند اسی طرح کھیلتا رہتا، ادھر ہی جھکتا رہتا۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد جھولا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور پھر اس کا بھی جواب دیا کہ کیوں آقا بچپن میں چاند سے کھیلتے تھے، فرمایا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا۔ ام حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ چاند سے میرے آقا کھیل رہے ہوتے تھے، اور بعد میں جب سرکار بڑے ہوئے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واقعات پیش کیے گئے تو آقا فرماتے ہیں میں کھیلتا تو تھا لیکن سنو یحدثنی و احدثہ، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ جو نبی چاند کی سنتا ہو، چاند سے باتیں کرتا ہو، چاند تک تو سائنسدان بھی نہیں پہنچ سکے، آپ سوچیں کیا وہ نبی امت کی نہیں سنتا، امت سے پیار نہیں کرتا؟ ام حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات جھولے میں ہوتے تو ہوا چلتی، تو اب بعض اوقات ہوا چلتی ہے تو بچے کا کپڑا جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے جسم سے، دیکھا ہوگا بچہ اگر ماں نے مثال کے طور پر دھوپ میں لٹا دیا اور ماں مصروف ہو گئی تو اب ہوا چلی تو کپڑا ہٹے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہوا چلتی ہے تو اماں حلیمہ فرماتی ہے میں دوڑ کر حضور کے پاس آتی اور سرکار علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ دیتی
مگر کبھی ایسا ہوتا کہ میں گھر کے کام کاج میں مصروف یا کہیں باہر گئی ہوتی اور مجھے واپسی میں تاخیر ہو جاتی، تو فرماتی جب واپس آتی تو میں نے یہ بھی منظر کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہوا چلتی اور ہوا کی وجہ سے کپڑا ہٹتا اور حضور کا ستر مبارک اگر کھلتا، یعنی کپڑا ہٹے گا تو ستر کھولے گا، تو فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ہوا چل رہی ہوتی اور کپڑا ہوا کی وجہ سے اڑنے کا ارادہ کرتا، لیکن ایسا لگتا جیسے کسی نے کپڑے کو پکڑ کر دوبارہ چھپا لیا ہو۔ اور جب سرکار کی بارگاہ میں یہ منظر پیش کیا گیا تو آقا نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو میرے ستر کو بھی ڈھانپ دیتے تھے۔ کئی مرتبہ اماں حلیمہ سعدیہ آپ کی بیٹی فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام ہمارے ساتھ جب باہر جاتے اس وقت ہم نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ آسمان سے اگر حضور دھوپ میں ہوتے تو آسمان سے ایک بادل سرکار کے سر کے قریب آ کر حضور پر سایہ کرتا۔ اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک دن آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سرکار کو تیار کیا تو آقا علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تھے، تو حضور نے پوچھا میرے بہن بھائی نہیں ہیں کہاں گئے؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ یا علماء نے کئی واقعات لکھے، جب حضور جنگل میں تشریف لے گئے تو اب اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی جو بکریاں تھیں انہوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ وہ بکریاں حضور کا دیدار کرتی تو ان کا پیٹ بھی بھر جاتا اور ان کے تھن دودھ سے بھی بھر جاتے، اتنا دودھ نکلتا تھا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں گھر کے سارے برتن بھر جاتے مگر دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ بنو سعد کی لوگوں نے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا اپنے جانور اپنی بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب چر کر واپس آتی ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ صحت مند بھی ہوتی ہیں اور دودھ بھی ان کے تھنوں میں بھرا ہوتا ہے۔ لوگوں نے اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کے بکروں کے ساتھ بھیجتے اور یہ نہیں کہ وہ خالی آتی، جب وہ حضور کا دیدار کرتی تو وہ بھی چرنا بھول جاتی، میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کر کے اپنا پیٹ بھی بھرتی اور ان کے تھن بھی دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام کئی دن تک اسی جنگل میں تشریف لے جاتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا آقا علیہ السلام جنگل میں نہیں گئے، اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، کیونکہ دشمن بہت زیادہ ہوتے تھے تو ڈر رہتا تھا کہیں کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے آقا علیہ السلام 3 دن تک جنگل میں نہ گئے۔ اگلے دن جب اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ کا بیٹا بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف گئے تو دوپہر کا وقت تھوڑی دیر گزری تو آپ کی بیٹی دوڑتی ہوئی واپس آئی اور آ کر اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس رونے لگی۔ دل سے سنیے گا اس بات کو۔ ماں نے دلاسا دیا، کہا بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا جنگل کا شیر آیا اور ہماری ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ اب پتہ نہیں اس نے بکری کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اس کا کیا حشر کیا ہوگا، اس لیے میں روتی ہوئی آپ کے پاس آئی ہوں، آپ چلیں۔ میرے آقا اتنے میں، ابھی یہ ماں بیٹی گفتگو کر رہی ہیں تو اتنے میں میرے آقا بچپن سرکار کا تو کمرے سے باہر تشریف لائے۔ جب اپنی بہن کو دیکھا روتے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا اماں ابھی مجھے اجازت دو، میں آپ کی بکری کو لے کر آتا ہوں۔ اماں حلیمہ نے عرض کیا آقا آپ یہیں بیٹھے، آپ نہ جائیں، وہ جانور ہیں، وہ جنگل کا شیر ہے، وہ درندہ ہے، اس کا کام بھی بکری کو کھانا، اس کی خوراک ہے، کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرما اماں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، میں آپ کی بکری کو زندہ سلامت لاؤں گا۔ اماں حلیمہ نے اب روکتی تو سرکار کا دل ٹوٹ جاتا، تو یہ بھی تو برداشت نہیں ہوتا تھا، تو اجازت دی۔ اب میرے آقا علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے، ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے۔ اس وقت جنگل میں کوئی جانور نظر نہیں آ رہا تھا،
تو آپ ام علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کہتی ہیں سرکار ٹیلے پہ چڑھے، بچپن کا مبارک زمانہ ہے، اور ٹیلے پر چڑھ کر میرے آقا علیہ السلام نے آواز دی، یا ابا الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، اے ابا الحارث، اے شیر میری والدہ کی بکری کو واپس کر۔ فرماتے جب حضور نے یہ مبارک آواز دی کہ اے شیر، اے ابا الحارث میری ماں کی بکری کو واپس کر، تو فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا سارے جنگل کے درندے، سارے جنگل کے جانور ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی نگاہوں کو حضور کی بارگاہ میں جھکا دیا، سر جھک گیا، باادب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے۔ اور بی بی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے میں نے کانوں سے سنا اس شیر نے باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، باادب بیٹھا، سر کو جھکایا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جرت کہاں کہ میں آپ کی بکری کو اٹھا کر اسے کھاؤں؟ یا رسول اللہ جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں جانوروں نے چرنا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، کیونکہ جب سے آپ یہاں تشریف لائے تو جانور آپ کا دیدار کرتے ہیں اور آپ کے دیدار کی برکت سے اللہ ان کی بھوک و پیاس کو ہی مٹا دیتا ہے۔ 3 دن گزر گئے، آپ یہاں تشریف نہ لائے، سارے جنگل کے جانور جمع ہو کر میرے پاس آئے اور کہا اے ابا الحارث کوئی ایسا وسیلہ بناؤ کہ حضور پھر یہاں تشریف لے آئے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہم نے پانی نہیں پیا، آقا کا دیدار نہیں کیا، ہم حضور کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب سارے جنگل کے درندوں نے میری بارگاہ میں آ کر یہ مشورہ دیا تو پھر میں نے سوچا حضور کو بلانے کا یہی طریقہ ہے، ام حلیمہ کی بکری کو پہلے غائب کر دو، جب بکری کو غائب کرو گے آقا یقیناً چھڑانے آئیں گے اور اس بہانے ہم حضور کا دیدار کر لیں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام اس بکری کو واپس لائے۔ اس سے پتہ چلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مسلمان سوچ تیرا نبی وہ ہے، اللہ نے تیرے نبی کو وہ مقام دیا، تیرے نبی کے بچپن کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ جب جانور بھی حضور کو دیکھتے تھے تو کھانا چھوڑ دیتے تھے، پینا چھوڑ دیتے تھے، حضور کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے۔ تو بھی اپنے دل میں نبی کی محبت پیدا کر، نبی کا پیار پیدا کر، نبی کی عقیدت رکھ، نبی سے اتنا عشق کر کہ تجھے بھی حضور کے دیدار کے بغیر چین نہ آتا ہو، اور جب تو بھی رو کر نبی کو پکارے گا تو مصطفیٰ جان رحمت تجھے بھی اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ آئیے مل کر آپ بھی نبی کو پکار لیجئے۔ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منا اللہ، یقیناً آپ ہیں عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہیں عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ رسول